پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ اس پروگرام میں آج ہم جائزہ لیں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدام کیے۔ ایک بات میں پچھلے لیکچر میں کہنا بھول گیا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے جو قرآن کا نسخہ اور کینن ورژن مصدقہ سرکاری سرپرستی میں جو نسخہ تیار کروایا، اس کو النسخہ الام، دا مدر ورژن، بنیادی نسخہ کہا جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل تھا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، دنیا کی ساری زبانوں میں ایک نیچرل فینومینا، ایک قانون فطرت ہے کہ جب لوگوں کا جغرافیہ بدل جائے تو ان کے گلے کا بیہیویئر اور ووکل کارڈز کا بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ لوگ ایک لفظ کو اور انداز میں بولتے ہیں، دوسری جگہ پہ اسی لفظ کو تھوڑے سے اور بدلے ہوئے انداز میں بولتے ہیں۔ انگریزی میں بھی اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لندن میں جاتا ہے، وہاں ایک لفظ اور طرح بولا جاتا ہے، وہ جب برطانیہ کے شمالی علاقوں میں اسکاٹ لینڈ میں گلاسگو اور ایڈنبرا جاتا ہے، اسی لفظ کو وہ کسی اور انداز میں انٹونیشن اور سٹریس بدل جاتا ہے۔ عربوں میں بھی اسی طرح تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کسی قبیلے میں جاتے، چونکہ آپ کے مخاطب تو بدو تھے، ان پڑھ تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ مکرمہ میں، پورے مکہ میں، اس علاقے میں، جزیرۃ العرب میں کل پڑھے لکھے لوگ جن کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، کل 17 لوگ تھے۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور واضح رہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے وہ لوگوں کو لنگوسٹکس یا لسانیات پڑھانے نہیں آتا۔ نبی تو ایک خدا شناس معاشرہ پیدا کرنے آتا ہے، ایسا معاشرہ جہاں فرد معاشرے کا استحصال نہ کرے، معاشرہ فرد کا استحصال نہ کرے۔ تو آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ جس قبیلے میں جاتے، آپ اس قبیلے کے لہجے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوتے تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو۔ اچھا، اختلاف کس نوعیت کا تھا؟ اختلاف اس نوعیت کا تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے، میں سورہ فاتحہ کی مثال دوں گا کہ اس سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ کسی قبیلے میں پڑھا جاتا تھا مالک یوم الدین، ایک دوسرے قبیلے میں ان کا فصیح ڈائلیکٹ ہی یہ تھا ملک یوم الدین، ایک تیسرا قبیلہ اس کو ملاک یوم الدین پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا تو آپ فرماتے کہ نزل القرآن بسبعۃ احرف، قرآن کریم 7 لہجوں میں اتارا گیا ہے، جو لہجہ آپ کو میسر ہو آپ اسی لہجے میں قرآن پڑھ لیا کریں۔ ایک قبیلہ، 2-4 اور مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک قبیلہ پڑھتا تھا تسود وجوہ، دوسرا قبیلہ پڑھتا تھا تسود وجوہ، ایک قبیلہ پڑھتا تھا یعلمون، دوسرا قبیلہ پڑھتا تھا یعلمون۔ اور آپ سورہ غاشیہ دیکھیں 30ویں پارے میں، لست علیہم بمسیطر، سواد کے ساتھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن سواد کے اوپر ایک چھوٹی سی سین کا نشان بھی دیا ہوا ہے۔ جب آپ سواد بولتے ہیں تو آواز آپ کی بھاری اور تفخیم ہوتی ہے، جب آپ سین بولتے ہیں تو گویا ایک سیٹی کا عنصر ہوتا ہے، باریک آواز ہوتی ہے۔ تو جو قبیلہ مسیطر سین سے کہتا تھا اس کو بھی اجازت تھی، جو سواد سے پڑھتا تھا اس کو بھی اجازت تھی۔ جب لوگوں میں اپنے اچھا، یہ سب لوگوں کی خواہش تھی ہم اسی طرح قرآن پڑھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھا کرتے تھے، جس لہجے میں۔ ناظرین گرامی، یہ اختلاف قراءات جو تھا یہ خطرناک صورت اختیار کرنے لگ گیا۔
ہاں جس چیز کی اجازت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس کسی ظاہر ہے کہ کسی خلیفہ کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہے آپ اس اجازت کو کل عدم قرار دے دیں، لیکن لوگوں نے اس اجازت سے 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، سوا سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس رعایت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے قبائلی لہجوں میں وہ قرآن پڑھتے رہے۔ ہوا کیا کہ مسلمانوں کی فوجیں ارض روم، موجودہ ترکی کا ایک علاقہ ہے ارض روم، وہاں غالباً یہ مغرب کی نماز تھی، امام نے ایک طرح قرات کی، وہ قریشی نہیں تھا، امام کسی اور قبیلے کا تھا۔ جب اس کی قرات ختم ہوئی تو کسی اور قبیلے کے آدمی نے کہا کہ ہم نے تو اس طرح قرآن سنا ہوا ہے، آپ نے غلط پڑھا۔ اچھا وہ امام سے آنا تھا، اس نے فوراً ایک سفارت بھیجی امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب کہ یا امیر المومنین آپ اس کا جائزہ لیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی فوجیں آرمینیا کے علاقے میں تھی، وہاں بھی امام کا اپنے مقتدیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ مقتدیوں نے کہا کہ اس لفظ کو ہم نے اس طرح سنا ہوا تھا، یعنی مثال کے طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کئی قبیلے الف نہیں بول سکتے، وہ الف کو واو سے بدل دیتے ہیں، تو ان کو اجازت تھی کہ تم پڑھ لو ویاک نعبد و ویاک نستعین۔ اچھا اسی طرح کئی قبیلے جو الف اور ہا نہیں، الف اور واو نہیں اس طرح بول سکتے، وہ پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گویا یہ سارے کے سارے ڈائلیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے رکھی تھی۔ ہم الگ طور پر بھی لہجات پہ ایک پروگرام کریں گے، اس میں اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ جب امیر المومنین کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے اسی قرآن کمیشن کو دوبارہ بلایا، قرآن کمیشن کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ آپ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں، یعنی قریشی لہجے میں، اور وہ لہجہ جو مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا کرتے تھے، اس لہجے میں آپ قرآن کو دوبارہ لکھیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کام کو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ شکریہ جی۔ پروردگار بحر و بر